ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم جی، آج ہم دودھ کے حلوے کی ریسپی لائے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گی، بہت ہی مزے کی ہے۔ اس کے لیے ہم نے 1 کپ سوجی کا لے لیا ہے، اس کو ہم کپ میں ادھر بڑے باؤل میں ڈال دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے ساتھ 1.5 کپ دودھ کا بھی لیا ہے جو فل فیٹ ہے۔ اس کو ہم چمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک سائڈ پہ، تاکہ یہ سوجی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ دودھ اور سوجی اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ہم شیرہ تیار کر لیتے ہیں۔ تو ایک پین لیا ہے، اس میں ہم نے 1 کپ چینی ڈالی ہے، 1 کپ سوجی تھی تو 1 کپ ہی چینی ڈالی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم 3 کپ اس میں پانی کے ڈال لیں گے، اور اس کو 3 کپ پانی ڈال کے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کر لیں گے۔ اس شیرے کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا، لیکن اتنا پکانا ہے کہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کا کلر تھوڑا بہت نکل آئے۔ جو چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے آگے جا کے، یہ ہم نے 5 عدد سبز الائچیاں لی تھیں، تو ان کو تھوڑا سا ہم نے کوٹ لیا تھا، تو وہ ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں، اور یہ ایک چٹکی کا زعفران ہے، یہ ہم نے ڈال دیا ہے، اور ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اس کے ساتھ۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کا ڈھکن جو ہے اس کو بند کریں گے۔ اب ہم نے دیکھیں اب اس کے جو ہے نا شیرہ وہ کافی حد تک پک چکا ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے اس کو، تاکہ جو اس کے زعفران کا کلر ہے نا وہ اچھی طرح سے آ جائے۔ چلو اب اچھی طرح سے جوش آ گیا ہے، تو اب بس ہم آدھا منٹ اس کو بس پکائیں گے اور اس کی فلیم بند کر دیں گے۔ اب اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، اس کا ڈھکن بند کر کے، اور ساتھ میں اب ہم ایک پین میں کڑھائی میں ڈال لیتے ہیں گھی جو ہے پہلے ہم نے 1 چمچ ہی ڈالا ہے، اور اس کے بعد ہم گھی اور ایڈ کر لیں گے اگر ضرورت پڑے گی تو۔ یہ جو ہم نے سوجی بھگو کے رکھی تھی اس کو ہم سب نکال لیں گے اس گھی میں، اور اب ہم چمچ سے ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ سوجی بھون جائے، کیونکہ اب ہم نے سوجی کو ہی بھوننا ہے 10 سے 15 منٹ، جتنا ٹائم لگ جائے، لیکن اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے۔ دیکھیں اب کافی حد تک نا یہ اس کا جو دودھ ہے نا وہ خشک ہونے لگا ہے، تو یہ بھی ایسے اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے۔ ہم اچھی طرح سے چمچے سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس میں جو گٹلیاں وغیرہ ہیں نا وہ سب ٹوٹ جائیں اور سب مکس ہو جائے۔ بہت آسان ہے یہ بنانا، تو بس تھوڑا سا اس کو دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ نیچے سے نہ لگ جائے، فلیم کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اب ہم نے بھون لیا ہے اس کو 10 سے 15 منٹ، تو اب ہم اس میں یہ شیرہ ڈال دیں گے۔ اب ہم اس کو ہلاتے رہیں گے، جو گٹلیاں جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں، دیکھیں کافی حد تک ٹوٹ چکی ہیں۔ اب ہم اس میں یہ کوکونٹ ڈالیں گے، یہ تقریباً 50 گرام ہم نے لی تھی، اور ساتھ میں ہم ڈال لیں گے اس میں میوہ سوگی، جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو۔ ہم لوگ اس کو سوگی اور میوہ ہی بولتے ہیں، کچھ کشمش بھی بولتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی اور ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کیسے اب اس کی
کی نا شیپ چینج ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے پکتا جا رہا ہے نا، تو بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے۔ اس وقت تو چمچہ بہت مشکل سے ہلایا جا رہا تھا، لیکن جیسے یہ گھی چھوڑنا شروع کرے گا پھر آسانی سے ہم چمچہ ہلا سکیں گے۔ سردیوں میں بہت اچھا ہوتا ہے، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ویسے بھی ٹھنڈ کا موسم ہے تو اس طرح کی چیزیں بناتے رہنے چاہیے تاکہ سردی سے بھی بچے رہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا رہے۔ کوئی مہمان وغیرہ آ جائیں گے ان کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں بنا کے۔ دیکھیں اب اس نے گھی چھوڑ دیا، اب خود آسانی سے ہلنا شروع کر دیا۔ بس اب یہ پک چکا ہے تقریباً، تھوڑی دیر اور اس کو ہلا لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ گائز اگر آپ کی یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ آپ کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ضرور بتائیں اور ہم اس کو آگے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب تو مسٹ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا اور آپ کی حوصلہ افزائی